السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جس عنوان کو لے کر حاضر ہیں وہ عنوان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیڈروں کے ساتھ۔ دوستو، لیڈر، باس اور قائد جیسی اصطلاحات اور ان اوصاف کے حامل شخصیات سے ہمارا واسطہ شب و روز کا ہے۔ ان کی ایک تعلیم تو ہمیں مغرب سے ملتی ہے اور ایک کا نمونہ وہ ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ملتا ہے، اور ایک طرف جہاں یہ حقیقت ہے کہ مغرب کے وضع کردہ اصول خود اسلامی تعلیمات سے اخذ کردہ ہیں، وہیں یہ بات بھی دیکھنے کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لیڈرشپ سے متعلق جیسے بے مثال اصول و ضوابط موجود ہیں، ویسے کہیں اور نہیں ہیں۔ لیڈرشپ اور مینجمنٹ کے کچھ اوصاف فطری ہوتے ہیں اور کچھ کو سیکھ کر انسان اپنا سکتا ہے۔ یہ تمام اوصاف و کمالات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور الہامی ہدایات کے اندر ملتے ہیں۔ ہم لیڈرشپ کے چند اوصاف ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ لیڈرشپ نام ہے دلوں کو فتح کرنے کا۔ لیڈر کا ایک بڑا وصف یہ ہے کہ وہ لیڈرشپ کے لیے افراد تیار کرتا ہے۔ اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا دور عمدہ مثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو ایسے بنایا کہ وہ خلیفہ اور گورنر کے عہدوں پر جا کر فائز ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو دین کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ مسلمانوں کا لیڈر وفات پا گیا تھا، لیکن دین ختم نہیں ہوا، بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسے لیڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے چھوڑا تھا، جنہوں نے پوری امت کو سنبھالا اور آگے لیڈرشپ کو تیار کر لیا۔ لیڈرشپ کی عمدہ ترین مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کا دور تو ہے۔ لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ عملی میدان میں آئے اور وہاں فیصلہ کرے۔ ڈرائنگ روم میں کیے گئے فیصلے چل نہیں سکتے ہیں۔ ایک فرد کیسے عظیم ہوتا ہے؟ آدمی کے ذمے جو ذمہ داریاں عائد ہیں ان کو اگر وہ احسن طریقے سے نبھا رہا ہے تو وہ شخص عظیم ہو سکتا ہے۔ صرف عہدے کا مل جانا عظمت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کے وقت ایک عورت اور اس کے بچوں کے لیے کھانے کا سامان اپنے کندھوں پر رکھ کر لے جانا چاہتے ہیں تو غلام عرض کرتا ہے، اے امیر المؤمنین، میں حاضر ہوں، اس آٹے کی بوری کو میرے کندھوں پر رکھ دیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا قیامت کے دن میرا بوجھ تو اٹھائے گا؟ یہ ہے دوستو اپنی ذمہ داری کو نبھانا۔ کسی آدمی کو کوئی عہدہ مل جائے تو اس عہدے سے کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، اختیارات کا ناجائز استعمال نہ کرے، یہ شخص بھی عظیم ہو سکتا ہے۔ اس کی بڑی عمدہ مثال حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ، تو نے ہر چیز میرے تابع اور مسخر کر دی ہے، خود مجھے بھی تو اپنے تابع اور مسخر کر دے۔ یہ ہے اختیارات کا جائز اور صحیح استعمال۔ لیڈر راستہ دکھاتا ہے اور خود ساری قوم کے آگے آگے چلتا رہتا ہے۔ اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ خندق میں خود موجود ہونا اور پیٹ پر 2 پتھر باندھنا۔ لیڈرشپ کا یہ وصف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اعلیٰ ترین درجے کا پایا جاتا ہے۔ لیڈر کی پہچان اور علامت اس کی ویلیو اور اقدار سے ہوتی ہے۔ لوگ اس کے تقوی اور دیانت کو مانتے ہیں۔ یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آیا لیڈر کیسا ہے۔
اس کو جاننے کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی بات آپ معاشرے کے سامنے رکھیں، اس بات کو ماننے والے اور لینے والے کون افراد ہیں ان کو دیکھا جائے۔ چوروں کا لیڈر اور سردار کیا کوئی نیک اور صالح ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں دوستو۔ اسی طرح نیک معاشرے کا لیڈر کوئی بد نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام کو لے لیں، اس وقت یہ بھی مین آف ویلو تھے۔ باس اور لیڈر میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ مثلا کسی کام کے لیے باس کہتا ہے جاؤ، جبکہ لیڈر کہتا ہے کہ آؤ چلیں۔ باس کہتا ہے کہ کام کرو، جبکہ لیڈر کہتا ہے کہ آئیے ہم کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کام کروانا ہے تو انداز ایسا اختیار کرنا ہوگا جس کے اندر اجتماعیت ہو۔ اس کی مثال غزوہ خندق کے موقع پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کام کیا۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہلے قربانی کی، اس کے بعد صحابہ کرام کو کرنے میں کوئی تردد نہ رہا۔ لیڈر بننے کے لیے کسی پوزیشن کا ہونا ضروری نہیں۔ بہت سارے افراد پوزیشن کے ہوتے ہوئے بھی لیڈر نہیں ہوتے، اور بہت سارے افراد پوزیشن کے نہ ہوتے ہوئے بھی لیڈر ہوتے ہیں۔ مثلا ایک شعبہ ہے، اس کا ایک مینیجر ہے اور اس کے نیچے 10 افراد ہیں۔ وہ جو 10 افراد ہیں ان میں ایک فرد ایسے ہوتا ہے جس کا رویہ، جس کے اخلاق، جس کے اوصاف اتنے اعلیٰ و عمدہ ہوتے ہیں کہ وہ 9 افراد اس کو اپنا رہنما تسلیم کرتے ہیں، اپنی مشکلات اسے شیئر کرتے ہیں۔ جس شخص سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں اور اپنی مشکلات اس کے سامنے بیان کر سکتے ہیں، حقیقت میں وہی لیڈر ہے دوستو۔ لیڈرشپ اور مینجمنٹ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر فیصلے کرنے کا نام نہیں ہے۔ لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ عملی میدان میں آئے اور وہاں آ کر فیصلہ کرے۔ جو لیڈر فیصلہ کر رہا ہے اس کو کم از کم ان عوامل اور اس کام کی مشکلات کا علم ہونا چاہیے، چاہے وہ آفس میں بیٹھ کر ہی کرے۔ دوستو، دور حاضر میں اگر کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ضرور کرے۔ انشاءاللہ ایک کامیاب و کامران لیڈر بن سکتا ہے۔ ہم باری تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا تو ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح طور پر پڑھنے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔